آج کے لیے جو ہم نے موضوع متعین کیا ہے اس کے لیے میں نے آیت پاک پڑھی ہے سورۃ البقرہ سے دوسرے پارے سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر کام اسلام کے مطابق ہو۔ تو موبائل فون یہ آج کے دور کی ایجادات میں سے ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا استعمال بھی شریعت کے مطابق ہو۔ موبائل فون کاہے کے لیے بنا کہ یار رابطہ آسان ہو جائے، آپس میں لوگ کنیکٹ ہو جائیں، یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اس میں انٹرنیٹ کا اضافہ ہو گیا، اب اس میں کیا ہے کہ یار بڑے علماء کے بیانات بھی ہیں، کتابیں ہیں۔ میں نے بھی بہت ساری کتابیں، چونکہ کتابیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں نا، تو کتابیں بہت ساری میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں نیٹ سے۔ میرا خیال ابھی بھی میرے موبائل میں کچھ 100-200 سے اوپر ہی کتابیں ہوں گی جو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی۔ لیکن یہاں پر چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ جو مزہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا ہے وہ ڈاؤن لوڈ والے میں مزہ نہیں ہے۔ وہ پھر اسی لیے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی حوالہ کوئی دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے تو وہ سرچ کر لیا، وگرنہ جو کتاب ہاتھ میں پکڑنے کا فیض ہے وہ شاید ڈاؤن لوڈ والوں میں نہ ہو۔ شیر ربانی میں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب جو داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ اگر میں پڑھوں نہ بھی، سامنے الماری میں پڑھی ہو، تو مجھے اس سے سفید رنگ کا دھواں نکلتا ہوا نظر آتا ہے جو میرے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی کشف المحجوب پڑھوں نہ بھی تو مجھے اس سے فیض ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا فیض ہے۔ اب وہ ڈاؤن لوڈ میں کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کتاب سامنے ہوگی تو ملے گا نا۔ اب بات چلنے کے لیے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضور غوث پاک کے شاگرد ہوئے جنہوں نے ان سے علم دین پڑھا آپ کے مدرسے میں، ان کا نام ہے امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دم کرتے تھے التبرک بالصالحین وبکتبہم، کہ صالحین کی برکت سے اور ان کی کتابوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو صالحین کی، اللہ والوں کی کتابیں بھی بے اثر نہیں ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے۔ بہر طور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو موبائل فون سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خاص طور پہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کا درست استعمال نہیں کر رہی۔ تو اس لیے میں نے آج یہ موضوع چنا کہ اس کا درست استعمال شریعت و سنت کی روشنی میں کیسے ممکن ہے اور کیا احتیاطیں ہونی چاہیے اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ نمبر 1، جب اس کو استعمال کریں تو ضرورت پر استعمال کریں، ایسے تفریح کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ پہلا ادب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی استعمال کریں، وگرنہ کیا ہوگا کہ وہ سرفنگ کرتے رہیں گے تو وہ وقت جو ہے وہ تباہ ہوتا رہے گا۔ تو وقت جو ہے انسان کا بڑا قیمتی ہے۔ تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو بیکار کاموں سے گریز کرتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کے، جس مقام میں کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیوں بلا وجہ بندہ اس میں مصروف رہے اور اپنے ٹائم کو، جو کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی بھی لوگ غلط تشریح کرتے ہیں کہ جی غافل کو کافر کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے کافر غافل ہو کے گزارتے ہیں، اللہ سے غافل ہو کے وقت گزارتے ہیں، اس طرح جو بندے کا غفلت میں لمحہ گزر جاتا ہے وہ بھی کافروں کی طرح گزر جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے ہر لمحے کی قیمت جو ہے وہ بندے کو اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن ہر بندے کو افسوس ہوگا۔ صحابہ کرام پہ اللہ کی رحمت اگر نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو گناہ گار ہیں ان کا تو افسوس کرنا سمجھ میں آتا ہے، تو جو نیکوکار ہیں ان کا افسوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نیکوکار اپنے ان لمحات پر افسوس کریں گے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہ کر گزار دیے۔ وہ کہیں گے کاش ہم نے ان لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج ہمارے درجات کچھ اور بلند ہو جاتے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو موبائل فون سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بلا وجہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں موبائل میں۔ تو ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، زمانہ صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ اور غافل، یہ جو گھڑی ہے یہ ٹائم بھی بتا رہی ہے، ساتھ اس کے ایک اور اعلان بھی کر رہی ہے، لیکن کسی کسی کو وہ اعلان سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، کہ
کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، کہ یہ ساتھ ٹائم بھی بتا رہا ہے، ساتھ میں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری عمر کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا احساس کرو اور اس کا اسی ٹائم میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، دینی کتب کا مطالعہ کرو، اور بیکار جو ہے اپنے ٹائم کو نہ گزارو، کہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کے لحاظ سے سن لیا، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو بیکار بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، یہ مومن کی کیا ہے؟ شان ہے۔ تو موبائل فون کی وجہ سے آج کل یہ ہو گیا کہ لوگ اپنا وقت جو ہے بیکار گزار رہے ہیں۔ ایک تو یہ